اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین۔ موضوع سخن امام زمان علیہ السلام کی معرفت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عقائد کی روح سے مولا کی معرفت پر گفتگو کی۔ آج انشاءاللہ جو ہے وہ معاشرتی روح سے، سیاسی روح سے، تاریخی روح سے انشاءاللہ اس موضوع پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ مہدویت ایک چھوٹا سا موضوع تو ہے نہیں کہ جس پر ہم صرف چند ایک آیات اور احادیث کی روح سے بات کریں اور بات ختم ہو جائے۔ امام زمان کا موضوع دنیا کا مستقبل ہے، انسانی زندگی کی ایک نئی حیات ہے، ایک نیا آغاز ہے، انسانوں کا درد و رنج والا دور کا ختم ہونے کا اعلان ہے۔ ابھی تو لوگوں کی صحیح زندگی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی انسانوں نے صحیح انسانی زندگی جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ ابھی تو حیوانیت، خواہشات نفسانی، مادیت، یہ چیزیں انسانی رویوں پر غالب آ چکی ہیں، لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو معاشرتی روح سے یہ ہے کہ انسان چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ان سب کے دلوں میں ایک آرزو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک سعادت مند زندگی گزاریں، ایسی زندگی جس میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہم آرام سے پرسکون زندگی گزاریں، اپنے رب کی سکون سے عبادت کریں، ہماری ضروریات پوری ہوں، کوئی ہم پر ظلم نہ کرے، کوئی ہمیں تنگ نہ کرے۔ اب یہ آرزو تو ہے، لیکن یہ پوری کیسے ہوگی؟ یقیناً پوری ہوگی، چونکہ دنیا میں جتنے بھی مذہب آئے سب نے ایک الہی آسمانی شخص کی بشارت دی ہے، چاہے آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، حتیٰ وہ مذہب جو لوگوں نے خود بنائے، جنہیں ہم کہتے ہیں زمینی مذہب۔ کچھ تو آسمانی مذہب ہیں جیسے یہودیت، عیسائیت، اسلام، زرتشت، یہ آسمانی مذہب ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں۔ کچھ مذہب جو ہیں وہ زمینی ہیں جیسے بدھ مت ہے، ہندو دین ہے، اور پتہ نہیں کتنے، حتیٰ چین، جاپان، افریقہ، جہاں چلے جائیں وہاں کے مقامی جو مکتب اور مذہب ہیں وہ سب جو ہیں وہ آخری دور جو ہے اس کو بڑا خوبصورت پیش کرتے ہیں کہ بالآخر یہ سارا جو آپ نظام دیکھ رہے ہیں یہ چینج ہو جائے گا اور انسانوں کا مستقبل بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، جس میں یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو اسلام جو ہے وہ اس کو مہدویت یعنی امام مہدی علیہ السلام کے مشن کی شکل میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اور شیعہ مذہب جو ہے اس کی ایک خوبصورتی جو ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے اندر ایک زندہ امام پر ایمان ہے کہ جس نے آ کے دنیا میں انقلاب لانا ہے، دنیا کے نظام کو چینج کرنا ہے۔ باقی جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو، یعنی امید تو انہیں بھی ہے کہ بدلے گی دنیا، لیکن ابھی وہ مایوس ہیں، افسردہ ہیں۔ لیکن شیعہ جو ہیں وہ زندہ ہیں، اس لیے ہمیشہ تحرک کی حالت میں ہیں، جد و جہد کی حالت میں ہیں۔ اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے جو عالمی محاذ ہیں اس میں شیعہ پیش ہیں، ظالموں کے خلاف شیعہ آگے ہیں، اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے۔ بڑے بڑے جو ظالم ہیں مسلمانوں کے اندر، وہ سارے مکتب جن کا کسی زندہ امام پر ایمان نہیں ہے وہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ حتیٰ بعض ایسے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی امام ہے لیکن وہ اس کے اندر کوئی امام والی خصوصیات ہی نہیں ہیں، وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ ان کے پروردہ ہیں۔ لیکن وہ جو امام معصوم اور آل محمد میں سے ہر دور میں ایک حجت خدا، جو وہ 12 اماموں کا سلسلہ ہے اور اس سلسلے سے منسلک ہیں، وہ ان ظالموں کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اصل اسلام کہاں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ
فوٹورزم کی جب بات ہوتی ہے تو شیعہ فوٹورزم کو جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی محقق ہیں، مستشرق ہیں، وہ اس کو سب سے زیادہ پیش کرتے ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑے فلسفی اور مستشرق ہیں جناب ماربین، جن کا جرمنی سے تعلق ہے، وہ اپنی ایک کتاب جو ہے اس میں شیعہ فوٹورزم پر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معاشرتی مسائل میں دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ جس سے ہمیشہ امید اور کامیابی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک حجت عصر پر عقیدہ، یعنی امام وقت پر عقیدہ، اور دوسرا ان کے ظہور کا انتظار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مشرقی اقوام ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ اگلی 2 صدیوں تک اپنا کامل اثر جو ہے وہ ظاہر کرے گا، اور اس دوران ایک بہت بڑی آبادی اور جو بہت زیادہ ترقی کرے گی اور سامنے آئے گی وہ شیعہ ہیں کہ جو دنیا میں فرنٹ پر آ جائیں گے۔ اور یہ شیعہ ایک ایسا مکتب ہے کہ اگر آپ ان کے عقائد ختم بھی کر دیں پھر بھی ان کے پاس ایک سرمایہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پر اپنا اقتدار قائم کریں گے۔ فرانس کے ایک مستشرق ہیں دانشور ہنری کاربن، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت لکھا شیعت پر اور بالخصوص امام مہدی علیہ السلام پر۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ مکتب میں انتظار ہے، نہ کسی جدید وحی کا، نہ کسی جدید شریعت کا، بلکہ وہ جو وحی ان کے پاس ہے، اسلام کی وحی، قرآن و حدیث، وہ اس کے تمام معنی اور مفہوم کے ظہور کے منتظر ہیں کہ وہ جتنی خبریں ہیں، مثلا قرآن میں جو اخلاق بیان ہوا ہے وہ اب اس کا انتظار کریں کہ وہ اخلاق کب مجسم ہوگا۔ قرآن میں جو عدل بیان ہوا ہے وہ اس کا انتظار کریں کہ وہ عدل کب مجسم ہوگا۔ کہتے ہیں یہ سارا اسلام، یہ دین کی اصلی شکل کے جو وہ منتظر ہیں، یعنی وہ اسلام جو بیان ہوا ہے اس کی روحانی اور باطنی شکل کے جو منتظر ہیں، یہ انتظار ان کا امام غائب کے انتظار کی شکل میں ہے، چونکہ جب امام آئیں گے تو یہ ساری چیزیں اس وقت دین اسلام حقیقی شکل میں جو ہے وہ پیش ہوگا۔ اس کے بعد وہ خود ہی کتاب میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں جناب ہنری کاربن۔ وہ کہتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے ان کی کتابوں میں، اور وہ یہ ہے کہ اس ہستی نے حتماً آنا ہے، اگر دنیا کی عمر کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا یہاں تک کہ امام عصر جو ہے وہ ظہور کریں گے۔ یعنی یہ عقیدہ جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ایک حتمی عقیدہ ہے جو مستحکم دلائل پہ کھڑا ہے، اور یہ کام ہو کے رہنا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ہمیشہ ظہور کی امید زندہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ اس روشن مستقبل تک پہنچنے کے لیے یہ حرکت میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے یہ تحرک میں ہے، جمود کا شکار نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ کسی ظالم کی ہمراہی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے خلاف قیام کریں گے اور مظلوموں کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ان کا امام جو ہے وہ بھی پوری دنیا کے مظلوموں کا پیشوا بنے گا اور دنیا کے ظالموں سے لڑے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، عقیدہ مہدویت نے ایک امید جو ہے وہ ہمیں دی ہے مکتب تشیع کو، اور جس کی وجہ سے اتنے ظلم ہوئے ہیں شیعوں پر، لیکن اس کے باوجود وہ زندہ اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ حکومتیں بنا رہے ہیں، باقاعدہ اس وقت دنیا کے استکبار کے مد مقابل وہ کھڑے ہو گئے، اور بلکہ باقی جو مظلوموں کی تحریکیں ہیں ان کے لیے بھی وہ سرچشمہ امید بن گئے ہیں، ان کو بھی یہ سہارا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ انتظار میں ہیں کہ یہی ہمارا کام باعث بنے گا، بالآخر وہ مہدی جس کی بشارتیں ہیں وہ ظہور کریں گے، اور یہ دنیا جو اس وقت مختلف مصیبتوں کا مرکز ہے، جس میں جنگیں ہیں، جس میں بیماریاں ہیں، جس میں نشہ ہے، جس میں جرائم ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں خودکشی ہے انسان کی، مثلا یہ بالآخر اطمینان، سکون، ترقی، یہ انسانی اعلیٰ اخلاق، امن و امان، یہ ان چیزوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے امام مہدی علیہ السلام کا جو دور ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں دیکھیں، پروردگار جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ جب مہدی کا دور آئے گا اس وقت ہر خوف امن میں بدل جائے گا، یعنی کوئی خوف ہی نہیں رہے گا۔
نہ راستوں کا خوف رہے گا، نہ کسی کو غربت کا خوف رہے گا، نہ بیماری کا، نہ مستقبل کا، بلکہ لوگ واقعاً پر اطمینان زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. زمین و آسماں والے سب راضی ہوں گے اس دور سے. تو اجتماعی طور پر انسان جو ہے وہ چونکہ یہ امید رکھتا ہے اور یہ خبریں بھی ہیں، تو پھر اس امید کو پورا کرے، حرکت میں آئے، اس شخصیت کو پہچانے، ان کی معرفت حاصل کرے، ان کے مشن کے لیے ابھی سے کام کرے. دنیا میں بڑے بڑے انقلاب، بڑی بڑی تحریکیں پہلے چند لوگوں سے شروع ہوتی ہیں، پھر وہ ایک بڑے انقلاب کی شکل میں آ جاتی ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں حکومت مدینہ تشکیل پائی، وہ مدینہ سے چند لوگ ہی گئے تھے جنہوں نے اپنی ہمرائی کا یقین دلایا. وقت کی حجت پیغمبر اعظم صلوات اللہ علیہ، اور آپ مدینہ کی طرف آئے، اور جب انصار کی ناصروں کی ایک تعداد دیکھی تو حرکت شروع ہو گئی، اور دنیا نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیغمبر اسلام کی وہ الہی عادلانہ حکومت کا چراغ جو ہے پھر وہ ایک منارہ ہدایت اور آفتاب ہدایت کی شکل میں بدلتا ہوا دیکھا. سیاسی طور پر میں عرض کروں گا کہ اگرچہ ہر مذہب اور مکتب، چاہے وہ جھوٹا ہے، سچا ہے، آسمانی ہے، زمینی ہے، وہ پیش کرتا ہے ایک نظام کہ اس طریقے سے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، لوگوں پہ حکمرانی کی جائے، اور نام بھی وہ عدالت کا لیتے ہیں، نام بھی وہ اقتصاد کا لیتے ہیں، رفاہ عمومی کا لیتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ ساری حکومتیں ناکام ہیں، سارے نظام ناکام ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ بلاخر وہ اقتدار میں مزے لے رہے ہیں اور باقیوں کا استحصال کر رہے ہیں. انداز چینج ہے لیکن ہو یہی کچھ رہا ہے. لہذا عام جو دنیا ہے وہ مایوس ہے. جس وقت پوری دنیا پر جو ہے آپ دیکھیں کیپٹلزم جو مغرب کی لبرل ڈیموکریسی ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہے. اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایک اشرافیہ، ایک طبقہ جو ہے وہ کھا پی رہا ہے، اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور امیر امیر سے امیر ہو رہا ہے. البتہ پہلے دو تھی، کمیونزم بھی تھا لیکن وہ ختم ہو گیا، اور اب جو ہے یہی ڈیموکریسی جو مغربی ہے یہ اب پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ان کی اڑان ہے. اور لیکن اس کے اندر ایک گروہ، ایک پارٹی، ایک طائفہ صرف وہ مادی مفادات حاصل کر رہا ہے، اور پھر لوگوں کی توجہ بٹانے کے لیے ان کو جنگوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کو آپس کی جھوٹی موٹھی لڑائیوں میں ڈالا ہوا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ڈرامے ہیں، یہ صرف لوٹا جا رہا ہے مستضعفین غریب لوگوں کو. تو اب یہاں جو ہے سیاسی طور پر جب اس طرح کے بحران ہوں تو اب لوگ جو ہیں وہ پھر نفسیاتی مریض، ذہنی مریض، جسمانی مریض، مایوسی ہے. نتیجتاً آج کا انسان جو ہے وہ مسلسل ناکامی اور ان حکومتوں کے خالی نعرے کہ جس میں کوئی عمل نہیں ہے، اس میں وہ شکست سراب دیکھ رہا ہے، اور پھر اب وہ مانگ رہا ہے اپنے اللہ سے، آخر خالق جس نے یہ دنیا بنائی کسی کو بھیج تاکہ ہمارے حالات بدلیں. اور کہتے ہیں لوگ مانگیں گے، پکاریں گے، فریاد بلند ہوگی. لوگوں کو ضرورت کا احساس تو ہو نا، کیوں نہیں؟ پروردگار ہے اس جہاں کا، مالک خدا ہے. لیکن حرکت میں آؤ گے تو برکت ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، وہی کچھ ملتا ہے جس کی کوشش ہوتی ہے. اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے. ایسے ہی مولا آ جائیں اور جس طرح باقی 11 امام آئے اور شہید ہو گئے اور لوگ دیکھتے رہ گئے، ایسے تو نہیں ہوگا. بلکہ ان کے مشن کی ہمراہی اگر کرنی ہے تو پہلے سے کام شروع ہو. لیکن جب امام آئیں گے پھر دنیا کا نظام بدلے گا. جیسے غیبت نعمانی میں یہ روایت ہے کہ یقوم القائم بامر جدید، ایک نیا انداز، کتاب جدید، نیا قانون، قضاء جدید، نئے فیصلے، واقعاً عدالت کی روح سے فیصلے جس میں کسی کو بچایا نہیں جاتا، لوگوں کو عدل دیا جاتا ہے، لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں. اور پھر یہ کوئی ایک علاقے کی حد تک نہیں ہوگا، مہتویت یعنی پوری دنیا کا نظام ہے. یہ واحد حکومت ہے جو پوری زمین پہ ہوگی. لہذا قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے پوری زمین کا ہے، اور یہ دنیا کی آخری حکومت ہے. اس کے بعد پھر یہی حکومت قیامت تک ہے. جس طرح کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہماری حکومت آخری حکومت ہے، اور جن لوگوں نے حکومت کرنی ہے وہ کریں، سارے خاندان کریں جنہوں نے ہم سے پہلے کرنی کریں.
کیوں؟ کیونکہ جب ہمارا طرز حکومت دیکھیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ اگر ہم حکومت کرتے تو ہم بھی اسی طرح کرتے۔ ہشام ابن سالم جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں امام مہدی کی حکومت اس وقت بپا ہوگی کہ جب ان سے پہلے سب گروہ اپنی حکومت کر لیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہم حکومت کرتے تو ہم بھی عدالت بپا کرتے۔ دنیا دیکھ لے سب کو، خود ہی لوگ ان کو لا رہے ہیں نا، دیکھ لیں، بالآخر دنیا جو ہے وہ سخت شدید تشنگی محسوس کرے گی امام مہدی علیہ السلام کے لیے، اور پھر ان کے لیے حرکت میں آئیں گے، اور پھر مولا کا جو ہے وہ دور شروع ہوگا۔ تو آخری حکومت جو ہے وہ دنیا پر وہ آل محمد کی ہے، اور جس حکومت میں پھر دنیا کا نظام بدلتا ہوا لوگ دیکھیں گے، پھر زمین کو عدل و انصاف سے لبریز ہوتا ہوا دیکھیں گے، پھر ظالموں کو اور ظالمانہ نظام کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے، پھر لوگ دیکھیں گے ایک نیا نظام، یعنی جو پہلے کبھی ہے ہی نہیں تھا کسی جگہ پہ، اسلام اصلی شکل میں اس وقت سامنے آئے گا، اور یہ جو مختلف فرقے، مختلف بدعتیں، یہ ساری اسلام سے صاف ہوں گی، اسلام بھی لوگوں کو نیا لگے گا، چونکہ اس کے اندر وہی اصلی دین ہوگا جو عصر رسالت میں تھا۔ پوری تاریخ میں جو کچھ لوگوں نے خود اس کے اندر شامل کیا وہ سارا نکالا جائے گا۔ تاریخی روح سے میں عرض کروں گا کہ امامت کا مسئلہ، بالخصوص مہدویت کا مسئلہ، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو آج ہم پیش کر رہے ہیں، یہ آغاز رسالت پیغمبر سے ہی یہ چیزیں تھیں۔ آپ نے اپنی پہلی جو دعوت تھی اپنے خاندان کی، دعوت ذوالعشیرہ، وہیں اپنے جانشین کا بھی اعلان کیا، وہاں سے شروع کریں، اور آخری جو حج تھا اور خم غدیر، اور وہاں جو ہے رسمی طور پر اپنے بعد ولایت کا اعلان، اور پھر اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار احادیث جن میں امام مہدی علیہ السلام کی بشارت شیعہ سنی کتابوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین جسے قرآن اور حدیث کی شکل میں پیش کیا گیا وہ اس سے پوری دنیا پہ نافذ کریں، تاکہ دین کے جو عملی اثرات ہیں وہ لوگ محسوس کریں۔ تو مہدویت پیغمبر اسلام کے دور سے بیان ہوئی، ان کے فرامین میں بیان ہوئی، بعد والے ہر امام نے بیان کی، اہل سنت میں اصحاب نے بیان کی، تابعین نے بیان کی، ان کے علماء نے کتابیں لکھی گئیں، بہت کچھ، 300 سے زائد تو آیات ہیں، ہزاروں احادیث ہیں شیعہ سنی کتابوں میں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا انکار تو ممکن ہے ہی نہیں، اور پھر اس موضوع کی وجہ سے تحریکوں کا چلنا، امام مہدی کا نام لے کر ظالموں کے خلاف قیام ہونے۔ لیکن اس دوران ایک اور کام بھی ہوا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ کچھ لوگوں نے غلط جو ہے وہ استفادہ کیا، کہ اپنے آپ کو جھوٹے مہدی کی شکل میں پیش کیا، اور خود بھی گمراہ تو یقیناً تھے اور بڑی تعداد کو گمراہ کیا، جس کی ایک موجودہ دور میں مثال جو ہے وہ برطانیہ کا جو استعمار تھا، اس نے ایک قادیانی فرقہ بنایا، اور مسلمانوں کی جو جنگ آزادی تھی اس کو روکنے کے لیے وہ جو زمانے کے شجاع مسلمان تھے جو استعمار کے خلاف لڑ رہے تھے، تو اس کو ایک غلط دعوے اور ایک غلط شخصیت کو جھوٹا مہدی بنا کر پھر اس نے صرف مہدی ہونے پہ اکتفا نہیں کیا، عیسیٰ بنے، پھر پیغمبر اسلام کی طرح اس نے ان کی نیابت میں ایک امتی نبی، پھر کتاب، پھر نئی شریعت، وہ ایک پورا ایک جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا۔ اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اور بھی اسلامی ممالک میں ہوئی، جیسے اس کی ایک مثال جو ہے وہ ایران اور ان علاقوں میں ایک فرقہ بابیہ بیحیہ کا اٹھنا جو ہے وہ ہے، اور بہت سارے فرقے ہیں، یہ سارے منحرف فرقے ہیں، اسماعیلیہ ہیں، زیدیہ، واقفیہ، شیخیہ، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہی ہے کہ اصل راہ سے ہٹایا جائے، اور اسے دیکھیں کہ یہ اکثر فرقے جو ہیں یہ اس وقت استعمار کی خدمت میں ہیں۔ صرف زیدیہ جو ہیں وہ بھی یمن کے، وہ اٹھے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور شیعہ اثنا عشریہ جو ہیں وہ پوری دنیا کے استعمار اور استکبار کے مد مقابل ہیں، لیکن باقی سارے جو ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہی کام ہو رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اب جب پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دیں، اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹے لوگ بھی موجود ہیں، اور ہر دور میں ہیں، جیسے ابھی بھی پاکستان میں مختلف شہروں میں ہیں کچھ لوگ جنہوں نے جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ہندوستان میں بھی ہیں اور ممالک میں بھی ہیں۔ تو
ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ حقیقی امام کہاں ہے؟ یہاں وہی بات معرفت کی آتی ہے کہ جب ہم حقیقت کو اس کے صحیح ماخذات سے پہچانیں گے تو باطل خود بخود ختم ہو جائے گا، باطل کے لیے پھر کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی۔ قرآن اور احادیث سے حقیقی امام مہدی کو پہچانا جائے، تاریخ سے ان کی ولادت، ان کی سیرت، ان کا فلسفہ غیبت۔ کوئی غیبت کوئی انہونی چیز تو نہیں، اس سے پہلے انبیاء بھی غائب ہوتے رہے، حضرت عیسیٰ ابھی تک غائب ہیں، تو کیوں غائب؟ ظہور کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا اسباب ہیں؟ یہ ساری چیزیں جب ہم جانیں گے تو پھر حقیقی امام سے متمسک رہیں گے، حقیقی راہ سے، سیدھی راہ سے۔ اور پھر یہ باطل گروہ، یہ جھوٹے دعوے دار، یہ گمراہ کن جو حرکت ہم دیکھتے ہیں، یہ پھر ہمیں جو ہے وہ اپنی شیطانی بساط میں نہیں لپیٹے گی، ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ پھر ہم الہی راہ پہ رہیں گے، پیغمبر اسلام کی راہ پہ رہیں گے، ان کے جو جانشین ہیں 12 انہی کی راہ پہ رہیں گے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں نا، سیاسی طور پر امام مہدی کا نظام جو ہے وہ دنیا کے مسائل حل کرے گا، تو وہ کیسا نظام ہے؟ یہاں بھی معرفت کی ضرورت ہے۔ معاشرتی طور پر کون سب کے معاشرتی مسائل حل کرے گا؟ امام مہدی ہیں، باقی سارے ناکام ہو چکے ہیں، تو وہ کیا ہیں، کون ہیں، ان کا کیا مشن ہے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، میں کیا کروں؟ معرفت امام کی ضرورت ہے۔ تاریخی طور پر جن کی بشارتیں ہیں اور جو ہم باہر جھوٹے دیکھ رہے ہیں، تو اب حقیقت کیا ہے؟ کل ہو سکتا ہے حقیقی امام مہدی آ جائیں اور ہم پھر پریشان رہیں، پتہ نہیں یہ بھی جس طرح باقی تھے انہیں کی طرح کو یہ بھی ہو، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ساتھ نہ دے پائیں چونکہ پہچان ہی نہیں تھی۔ تو پہچان کے تمام ذرائع موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، صرف ٹائم نکالنا ہے، صرف تھوڑا سا مطالعہ کرنا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا فرمان کتنا اہم ہے کہ اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو جاہلیت کی موت ہے۔ اور بعض جگہ پہ فرمایا پھر وہ یہودی مرے گا، عیسائی مرے گا، کافر مشرک، اسلام پہ نہیں مرے گا، کیونکہ صحیح امام سے تمسک یعنی صحیح دین سے، حتی حقیقی توحید سے۔ تو یہ چند ایک جہت سے ہم نے جو ہے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اور اس وقت دنیا مغرب اور بالخصوص جو استعمار ہے وہ ہمارے اندر کالی بھیڑوں کو پیدا کر رہا ہے کہ جو شک و تردید پیدا کر رہی ہیں، اور ان کو خوب پیسہ بھی مل رہا ہے۔ اس وقت کئی لوگوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں اور اس میں امام مہدی علیہ السلام کے جو نائبین ہیں، مثلا مراجع کرام، فقہا کہ جو اس راہ سے منسلک ہیں، ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، ان کی توہین ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ امام مہدی کو چھوڑ کر اور فرقوں کے اماموں کی طرف لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اصل امام مہدی کے وجود کے ہی منکر ہیں، جس طرح ایک مثال احمد القاتب ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، احمد امین مصری ہیں۔ فرق نہیں کرتا شیعہ سنی، کوئی حقیقی شیعہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں کچھ لوگوں نے شیعہ کا لبادہ پہنا ہوا ہے، اور ان کے مشن پہ، شیطان کے مشن پہ، چونکہ اس وقت سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ابلیس اور شیاطین کو ہے امام مہدی سے، کہ یہ آئیں گے تو ظاہر ہے ان کا سارا قصہ ختم ہو جائے گا، حتیٰ وہ مارے جائیں گے سب، چونکہ وہ بھی ظالم ہے، خود ابلیس مارا جائے گا۔ ابلیس کو اللہ نے جو قرآن مجید میں وقت معلوم تک مہلت دی، وہاں مراد قیامت نہیں ہے، ظہور قائم ہے، صلوات اللہ۔ تو ظاہر ہے اب یہ لوگ جو ہیں وہ کئی طریقے سے مہدویت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیمینار ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لوگ تیار کیے جاتے ہیں، پیسہ دیا جاتا ہے، چینل بنتے ہیں، ادارے بنائے جاتے ہیں بڑے خوبصورت، آپ کو لگے گا یہ بہت بڑا اسلامی ادارہ ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ تو پھر ایسا ایسا لوگوں کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں، اور ہو رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کی دشمنی میں ہو رہا ہے۔ ہاں ہمیشہ رائے حق پر لوگ تھوڑے ہوتے ہیں اور مصیبتوں میں اور رنج میں ہوتے ہیں، لیکن اطمینان میں ہوتے ہیں، یقین میں ہوتے ہیں، اور یہ مصیبتیں، یہ مشکلات انہیں جو ہے وہ مطمئن کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ صحیح راہ پر ہیں۔ اس لیے تو شیاطین آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کام کرنا چاہیے اپنے مولا کے لیے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، ثقافتی روح سے بھی اس موضوع کو دیکھیں گے، بعد سے انتظار بھی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ زمانے کے امام سے حقیقی معنوں میں تمسک کریں، ان کے خدمت گزار ناصر بنیں،
مولا کی معرفت حاصل کریں اور اس کو آگے نشر کریں انشاءاللہ، اور مولا کی ہمراہی کریں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔